السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے دوست، میرے سارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا علمی مشغلے کے بارے میں بات کریں گے۔ سید سادات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کے باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت کسی کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے کے بعد یاد آئے اور پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 حج پیدل کیے، نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے، اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا ہوا تھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس سے میں نے ایک کھجور لے کر منہ میں رکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اس قسم کے واقعات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بکثرت ہیں کہ بچپن سے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہیں اور یاد رکھے ہیں۔ محمود بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ ہمارے ہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی۔ ہم لوگ بچوں کو وہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے قصے ان کو سنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنا جائیں تو بجائے جن بوت سے ڈرانے کے اللہ کے اس کے عذاب سے ڈرائیں، تو دنیا میں بھی یہ کارآمد ہو اور آخرت میں تو مفید ہے ہی۔ بچپن کا زمانہ حافظ کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو، نہ کوئی خرچ ہو۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزی سے بارہا سنا ہے کہ اپنے گھر کے بوڑھوں سے بھی سنا ہے کہ جب میرے والد صاحب کو دودھ چھوڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ کر چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ کر چکے تھے، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے منفی فارسی کا بھی متعدد حصہ بوستان سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی میں گرمی کے موسم میں صبح کے نماز کے بعد مکان کے چھت پر بیٹھا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا، 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا، پھر بھی اس کے ساتھ دوسرے اسباب بھی پڑھتے، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں، کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے بھائی دوستو، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی برس میں کیسی علمی مشغلہ گزارا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے بجائے آخرت کی تعلیم بھی دیں، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم بھی دیں۔ اور جیسے کہ فرمایا کہ جن بوت سے ڈرانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کے عذابات سے ڈرائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں، اپنے اخلاقیات بتائیں، اپنی روزمرہ کی زندگی ان کو سمجھائیں کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرنی ہے۔ روزمرہ کے اب اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، جو بھی دنیا کی مشغلہ ہے، وہاں پہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے، ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقیات خراب ہوتے جائیں گے۔
اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہم دین پر زندگی گزاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں۔ صحابہ نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ نے یہ ساری زندگی گزار کے دکھائی ہے۔ ہمارے جو بھی مشغلہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔